السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، اور یہ مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ جیسے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام، اسی طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ویسے تو سارے مہینے، سارے ایام، سارے اوقات اللہ ہی کے ہیں، لیکن کسی خاص مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو وہ اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس مہینے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بیت اللہ، ہر مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ گھر اللہ کا گھر اور مسجد جھوپڑی ہی کی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت معظم ہے۔ اللہ کا گھر کہلانے کے لیے اس طرح کی عظیم الشان مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جھوپڑی کی معمولی سی چھپر والی مسجد بھی اگر اس کی طرف، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کو جو ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو تمام مساجد میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ فضیلت کعبۃ اللہ کو حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کعبے کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول کعبے پر ہوتا ہے اور مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام مساجد کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کعبۃ اللہ کو حاصل ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سی عظیم الشان مساجد ہیں، آپ ترکی چلے جائیے، ایک سے ایک آپ کو مسجدیں ملیں گی، آپ دبئی چلے جائیے، ایک سے ایک عظیم الشان وہاں پر آپ کو جو مسجدیں ملیں گی۔ ابو ظبی کی مسجد، مسجد زاید بن سلطان، عظیم الشان مسجد ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے مستقل جو ہے جاتے ہیں وہاں پر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مسجد کا ارادہ کر کے جانے کی اجازت نہیں، سوائے
مسجدوں کی، یہ کعبۃ اللہ اور دوسرے مسجد نبوی اور تیسرے مسجد بیت المقدس، یہ 3 مسجدوں کو آدمی دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ باقی 3 اور ان کے علاوہ مساجد کو صرف دیکھنے کے لیے جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے جائے آدمی اور اسی ضمن میں کسی مسجد کو دیکھ لے، یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کعبۃ اللہ کو اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ جیسے کسی گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے اور شادی بیاہ ہوتی ہے تو گھر کی صفائی ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پر گھر کے اندر پینٹنگ وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے یا مرمت کا کام کیا جاتا ہے، تو جنت کو جو ہے رمضان کے آنے پر سنوارا جاتا ہے، خوب سنوارا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک رمضان کا مہینہ باقی رہتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کب تک؟ رمضان کے مہینے کے باقی رہنے تک جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وصولی سے شیاطین، شیطانوں کو جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بہت خصوصی اہمیت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ابھی 2-4 دن کے اندر آنے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر، اپنے کلام پاک کے اندر جو رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے سلسلے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روزے کی جو فرضیت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پچھلی ساری امتوں کے لیے روزے کی فرضیت تھی۔ جیسے نماز کی فرضیت پچھلی امتوں پر بھی تھی اور نماز جیسے پچھلی امتوں پر تھی، اسی طرح اس امت مسلمہ پر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کا کچھ طریقہ اور نماز کی جو تعداد ہے وہ الگ ہے، لیکن نفس نماز یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، وہ بھی پچھلی امتوں پر فرض تھا، اس امت پر بھی فرض کیا گیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب 2 چیزیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی جو ہے کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی اطاعتوں پر جم جائے۔ اور دوسرا نام تقوی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا جذبہ، اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے روزے کو فرض کیا گیا۔ کہ چونکہ روزہ ظاہری طور پر کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے ظاہری اعتبار سے: کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور میاں بیوی والے جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے بچنا۔ کب سے کب تک؟ کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ ظاہری روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک باطنی روزہ ہے جو صرف انہی اوقات کو شامل نہیں ہے بلکہ وہ پورے مہینے کو شامل ہے اور پورے مہینے کے ہر لمحے کو شامل ہے۔ وہ باطنی روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، دل و دماغ کا روزہ، کہ آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے۔ تو زبان گالی گلوچ سے جو ہے بچی رہے، پاک و صاف رہے، زبان سے آدمی جھوٹ نہ بولے، غیبتیں نہ کرے، چغلیاں نہ کہے، تو زبان کو پوری طریقے سے آدمی جو ہے محفوظ رکھ لے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اور اسی طرح آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے اور کان سے گانے، میوزک، غیبتیں، چغلیاں سننا اور غلط باتیں سننا اور محفل جمانا اور جمع کر کے غلط باتیں سننا، اس سے جو آدمی احتراز کرے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے گناہوں سے نہیں بچ
آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ گویا کہ وہ بھوکا پیاسا رہا ہے، وہ بھوکا پیاسا رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی مفتی سے یا کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ ایک آدمی نے جو ہے صبح ساجد سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو ہے کھانے پینے سے رکا رہا اور میاں بیوی والے تعلقات سے بچا رہا تو کیا اس کا روزہ ہو گیا؟ تو ایک عالم اور مفتی بلکہ عام مسلمان بھی یہی کہے گا کہ بھی ہاں روزہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ظاہری روزہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں تین چیزوں سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو ایک ظاہری طور پر وہ روزہ کہلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہے جو گناہوں سے نہیں بچتا۔ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے اور وہ غیبتیں بھی کرتا ہے اور آنکھ کا گناہ بھی کرتا ہے، سارے گناہ وہ کرتے رہتا ہے تو اللہ کے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ گویا کہ جو ہے بھوکا پیاسا رہا ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ہماری جو عبادتیں ہیں ہماری ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ غنی عن العالمین، تمام عالموں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کی اطاعت کرنے پر لگ جائیں، اللہ کی عبادت کرنے پر لگ جائیں اور سرے منہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم سے انحراف نہ کرے تو اللہ کی بڑائی میں بال کے برابر بھی جو ہے اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں، کفر و شرک پر تل جائیں اور دنیا کے اندر کوئی جو ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والا نہ رہے تو اللہ کی بڑائی میں بال کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ بڑے رہیں گے۔ غنی عن العالمین، وہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کی جو ہے وہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم سے کرواتے ہیں کیا؟ تاکہ اس کا نفع اور فائدہ ہم کو حاصل ہو۔ اس لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، زکاتیں ادا کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے اللہ پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ یمنون علیک، جو ہے ابتداء اسلام کے اندر جو لوگ جو ابھی جو ہے دیہاتوں میں رہنے والے اسلام سے واقف نہیں تھے، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے احسان جتانے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے گویا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تمنوا، کہ احسان مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو اسلام کی دولت سے جو نوازا۔ تو اسی طرح ہم مسلمانوں کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو روزوں کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا ہم کو احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار ہم کو ہونا چاہیے اور ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی یہ توفیق ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے جو بھی مشاغل ہیں ان تمام مشاغل سے ہم فارغ ہو کر رمضان کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کاروباری احباب ہیں، کاروباری احباب وہ کاروبار کرتے ہیں، کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن رمضان کے لیے جو ہے کچھ ایسا اہتمام اور نظام بنائیں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادتوں میں لگ جائے، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور تسبیح کے پڑھنے میں اور استغفار میں اور توبہ اور انابت میں، درود شریف کے پڑھنے میں، عبادتوں میں ہمارا سے زیادہ وقت لگ جائے، اپنے اوقات کو ہم فارغ کر لیں۔ ویسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو عید کے لیے جو ہے لوگ کپڑے سلاتے ہیں اور جوتے چپل جو ہے خریدتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو بھی جو ہے مصروفیات ہیں
یا مشاغل ہیں، رمضان کی آمد سے پہلے اسے پورا کریں اور رمضان کے مہینے کو اپنے لیے پورے طور پر فارغ کر لیں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت میں۔ تو اس میں ایک تو اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے لیے فارغ کرنا چاہیے اور جو کچھ مصروفیات ہیں رمضان سے پہلے اسے پورا کر لیں۔ پھر رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اس میں رمضان میں کیا ہے، سب سے پہلے جو ہے روزے کا اہتمام۔ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، بیمار ہے یا سفر میں آدمی مسافر ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر کے بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ کوئی کسی قسم کا عذر نہیں ہے تو بلا کسی عذر کے آدمی روزہ چھوڑے گا تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بلا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو زندگی بھر بھی جو ہے روزہ رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ قضا کا مطلب اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کا جو اجر و ثواب ہے زندگی بھر روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان کا یہ روزہ بھی کسی آدمی نے جو ہے چھوڑ دیا بلا کسی عذر کے اور اس کے بدلے میں زندگی بھر جو ہے وہ نفلی روزے رکھتا رہا تو وہ زندگی بھر کے نفلی روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو رمضان میں روزوں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سے مرد، بہت سی عورتیں بلا کسی عذر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کلی ہے، کوئی کارپینٹر ہے اور کوئی ٹیلر ہے، فلاں ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی کام بھی نہیں ہے، جن کے پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ بھی بلا وجہ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روزہ چھوڑنا بہت بڑی جو ہے یہ نحوست کی بات ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی محروم وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو سب سے بڑا محروم آدمی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کاہے کے لیے؟ مغفرت کے لیے آتا ہے اور جہنم سے آزادی دلانے کے لیے آتا ہے، اللہ کی رضا دلوانے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی جو ہے کسی کی مغفرت نہ ہو اور کسی کو جہنم سے آزادی نہ ملے، اس سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے محروم آدمی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے دنیا کے اندر سیل لگتے ہیں یا چھوڑ دیجیے یوں کہیے کہ یہ جگہ پر یوں لگا ہوا کہ بھائی آؤ جو کچھ چاہے لے جاؤ، کوئی پیسے نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، ساری چیزیں قیمتی چیزیں۔ اگر ایسا اعلان ہو جائے تو لوگ ٹوٹ پڑے کہ بھائی چیزیں یہاں پر مفت مل رہی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں اور اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں، معمولی گری پڑی اور استعمال شدہ چیزیں نہیں ہیں، بالکل فرسٹ کوالٹی کی چیزیں ہیں، اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ آؤ جو چاہے جتنا چاہے لے جائے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو چاہے جتنا چاہے اپنے دامن کو سمیٹ، اپنے دامن کو بھر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے جو ہے روزے کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ رمضان میں جو فرض نماز ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور جو نفل نماز ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام اور اسی کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2-4 رکعت، بہتر تو یہ ہے 12 رکعت پڑھے یا کم سے کم 8 رکعت پڑھے یا کم سے کم 4 رکعت، اگر اتنا بھی نہیں تو 2 رکعت ضرور تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔